السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے 97 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کے تکمیل کو یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون، اس چیز کو جو تم پسند کرتے ہو۔ یہ نالا ینالو کا معنی ہوتا ہے حاصل کرنا، پہنچنا۔ لن تنالو، یہ لام نون جہاں آ جائے مستقبل کی نفی کا معنی دیتا ہے۔ لن تنالوا البر، کہ تم نیکی کی تکمیل ہرگز نہیں کر سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جو اس کو تم پسند کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو بھی خرچ کرو گے من شیء، یہ ان تنوین کا معنی عربی میں کوئی یا ایک یا کچھ ہوتا ہے، یعنی کچھ بھی، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے، تیسرے پارے کی آخری جو آیات ہم نے پڑھی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ کافر اگر حالت کفر میں مر جائے اور کفر کرنے کے بعد یہ خواہش کرے کہ میں زمین بھر کر سونا اللہ کی راہ میں دے دوں اور بچ جاؤں، تو وہ اس سے اس وقت صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ آیت بھی اسی سے مل رہی ہے کہ تمہاری نیکی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ محبوب چیزوں میں سے سب سے پہلے تو اپنے مال میں سے محبوب چیز، یعنی نقد رقم، یا لباسوں میں سے اچھا لباس، خوراک میں سے اچھی خوراک، یا اپنے کسی بھی چیز میں سے اچھی چیز ہے۔ اسی طرح اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اگر کسی میں دیکھنے کی صلاحیت ہے، ضبط کی یاد کرنے کی صلاحیت ہے، یا بولنے کی صلاحیت ہے کہ وہ اچھی بات کر لیتا ہے، تو اپنی ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی یہاں مراد ہے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، کہ ایک چیز بڑی ہی مرغوب ہے، بہت ہی پسند ہے لیکن غیر شرعی ہے، اس کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ یہ غیر شرعی ہے۔ مثلاً میک اپ میں سے ایسی چیزیں، لباس میں سے ایسی چیزیں، آرائش میں سے ایسی چیزیں، خوراک میں سے ایسی چیزیں، یا اپنی سہولت اور تفریح کی ایسی چیزیں جو غیر شرعی ہیں، ان کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ یہ غیر شرعی ہیں، شریعت نے ان کی اجازت نہیں دی۔ تو یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ بہرحال مال کا خرچ کرنا یہ تو سر فہرست ہے، اور اس کی مثالیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ملتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو صحابہ نے اپنے باغات میں سے بہترین باغ، زمینوں میں سے بہترین زمینیں، اور اسی طرح اپنی قیمتی اشیاء میں سے بہترین چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ یہاں اس آیت کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، چونکہ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو یہودی تھے اور عیسائی تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے نجران کے وفد کی صورت میں، تو ان کے ایمان لانے کی ایک بہت بڑی وجہ ریاستی محبت تھی، کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو ہمیں اپنی ریاست، اپنی حکومت ختم کرنی پڑے گی اور ان کے زیر نگیں ہونا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر کیا کہ اگر تم اپنی ریاست کو محبوب رکھتے ہو تو جب تک اس کو خرچ نہیں کرو گے تب تک تم نیکی کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ساری ہی تفسیریں اس آیت کی ہیں، اور فرمایا کہ تم چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اللہ کے علم میں ہے،
اللہ اس کو جانتا ہے۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، کل یعنی تمام، طعام کا معنی کھانے، تمام قسم کے کھانے، کان حلن حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراہ، مگر وہ چیز جس کو حرام کر لیا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے، اسرائیل ان کا لقب تھا، یہ پہلے پارے میں یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ یہ اسراء کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اور ایل کا معنی بندہ، یعنی اللہ کا عبادت گزار بندہ۔ یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا کہ انہوں نے جس چیز کو، یعقوب علیہ السلام نے جس کھانے کو، یعنی گوشت تھا اونٹ کا اور اونٹ کا دودھ، یہ اپنی ذات پر حرام کر لیا تھا، یہ من قبل ان تنزل التوراہ، یہ تو تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے پس تم تورات کو لے آؤ، فاتو پس تم لے آؤ تورات کو، فتلوہا پس اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو، یعنی سچ بولنے والے ہو تو تورات لا کے پڑھو، کہ تورات میں تو ان چیزوں کا تذکرہ ہی نہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام تو بہت پہلے تھے، اور تورات تو اتری ہے موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ تو ان کے پوتوں پر پوتوں میں سے ہیں، یعقوب علیہ السلام کی اگلی نسل میں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو واقعہ یہ تھا کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، ان کو درد عرق النساء شروع ہو گئی، ٹانگ کی درد جو ہوتی ہے، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اونٹ کے گوشت اور اس کے دودھ سے ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے، یہ ان کو بہت پسند بھی تھے، تو انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، نہیں کھایا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ ان چیزوں کو نہیں کھاتے تھے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بھی دو سبب ہیں۔ ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ کہتے ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں اور پہلے انبیاء کے ہم پیروکار ہیں، تو وہ تو ان چیزوں کو حرام سمجھتے تھے اور آپ لوگ کیوں کھاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ یہ ان کی شریعت کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ان کی طبیعت کا مسئلہ تھا۔ دوسرا سبب اس کے نازل ہونے کا یہ ہے کہ اہل یہود یہ بات کہتے تھے کہ قرآن مجید میں بعض آیات کو منسوخ کیوں کیا گیا ہے، یعنی بعض حکم اترتے تھے تو پھر ان کے متبادل دوسرے حکم اتراتے تھے، تو ایسا کیوں ہے، یہ طنز کرتے تھے، طعن کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ تمہاری شریعت میں بھی تو یہ چیز موجود تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی حرمت کی وجہ سے ان کی قوم نے بھی ان چیزوں کو حرام سمجھا، لیکن بعد میں ان چیزوں کو حلال کر دیا گیا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کی اس نسل کے لیے، اس قوم کے لیے سبھی چیزیں حلال تھیں، یعنی نسخ تمہاری شریعت کے اندر بھی موجود ہے اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے، تو تمہارا یہ طعن نبی علیہ السلام پر اور دین پر درست نہیں۔ بہرحال یہاں یہی بات بتانا مقصود ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے وہ حلال ہے، جو حرام کی ہے وہ حرام ہے۔ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئک هم الظالمون، پس جو شخص افطرا باندھ لے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، من بعد ذلك دین کے آ جانے کے بعد، فاولئک هم الظالمون پس یہی لوگ ہیں ظالم، یعنی من گھڑت باتوں کو دین میں شامل کرنا، اپنی مرضی سے بعض چیزوں کو حرام کر لینا، بعض کو حلال۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 11ویں تاریخ کو جانوروں کا دودھ اگر ہم بیچیں گے تو وہ بے برکتی یا جانوروں کے مرنے کا سبب ہے، یا فلاں تاریخ کو یہ کام کریں گے تو ایسے ہوگا، یا مرنے والے کے بعد اتنے دن کھانا دینا، اور یہ اس طرح کی فضول باتیں، ان کو شریعت کا حصہ بنا کر قوم کو الو بنایا ہوا ہے کہ قوم کے لوگ آپ دیکھیں کہ کس طرح کسی مرنے والے کے بعد 21 دن، کسی مرنے والے کے بعد 41 دن
کبھی دودھ دیتے پھرتے ہیں، کبھی کھانا دیتے پھرتے ہیں اور ان چیزوں کو شریعت کا حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل افتراء ہے۔ دین کے اندر اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں، اور اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات واضح کر رہے ہیں کہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو، اپنی من گھڑت باتوں کو دین کا حصہ نہ بناؤ۔ اگر کوئی ایسا کرے گا فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی معلوم ہوا کہ مسئلے کی پہلے تحقیق کرو۔ ہم لوگ آج کل عام طور پر واٹس ایپ پہ آنے والے جو میسیجز ہوتے ہیں ان کو بلا تحقیق آگے آگے منتقل کر دیتے ہیں۔ اس بات سے بھی بچنا چاہیے۔ کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی آیت اگر وہاں حوالے کے ساتھ لکھی ہے کہ یہ فلاں صورت کی آیت ہے یا فلاں کتاب کی آیت ہے، تو یا تو خود وہاں سے کھول کے دیکھ لو، اور اگر نہیں دیکھ سکتے تو کسی سے پوچھ لو۔ اگر اس مسئلے کی تحقیق ہو تو آگے بھیجو، ورنہ اس کو ختم کر دو۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی، ملت مذہب، حنیفا جو یک طرفہ تھا، یعنی تمام غلط معبودان سے منہ پھیر کر صرف ایک اللہ کی طرف منہ کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام، تو اس کے مذہب کی پیروی کرو۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہود کا ایک اعتراض یہ تھا نبی علیہ السلام پر کہ یہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر ظاہر کرتا ہے، لیکن بیت اللہ کو اس نے قبلہ بنایا ہوا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب شام کے علاقے میں آئے اور ان کی آل اولاد انہی علاقوں میں پھیلی تو انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللہ کو قبلہ بنائے ہوئے ہیں، تو یہ کس طرح ان کے مذہب پر ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرو، اور یہ واضح کر دیا کہ دنیا کی سب سے پہلی عمارت اور سب سے پہلا قبلہ بیت اللہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، ضرور وہ مکہ ہے۔ بکہ یہ مکہ کا ہی نام ہے، یعنی مکہ میں جو بیت اللہ تعمیر کیا گیا یہ دنیا کی پہلی عمارت تھی۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گھر بنانے کی ترغیب اسی بیت اللہ سے ہی دی ہو، تو سب سے پہلے یہی گھر تعمیر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روئے ارض پر سب سے پہلی عمارت کون سی بنی؟ آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ۔ کس نے بنائی؟ فرشتوں نے تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد بیت المقدس تعمیر ہوا، اور ان دونوں کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ 40 دن کا یا 40 سال کا وقفہ تھا ان کے درمیان۔ تو یعنی بیت اللہ پہلے تعمیر ہوا، بیت المقدس بعد میں تعمیر ہوا، اور پھر دوبارہ اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر تعمیر کیا۔ یعنی بیت اللہ کی عمارت بہت مرتبہ یہ تعمیر ہو چکی ہے۔ مبارکاً وہدی للعالمین، یہ برکت والی جگہ ہے اور ہدایت کا سبب ہے جہان والوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کے لیے ہدایت رکھی ہے۔ کیا کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خاطر اپنے خاندان کو اور ان کے مذہب کو اور تمام آسائشوں اور سہولتوں کو چھوڑ کر ہجرت کر لی تھی، تو اس میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے لیے کسی اور چیز کی پرواہ نہ کریں۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو جہان والوں کے لیے ہدایت کا سبب بنایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید کی ابتدا یہاں سے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کی ابتدا یہاں سے کی۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں یعنی بیت اللہ میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور بینات واضح قسم کی نشانیاں، اور مقام ابراہیم بھی ہے، یعنی یہاں صفا مروہ جو یعنی ایک بہت بڑی مسلمانوں کے لیے علامت ہے، اور اسی طرح بیت اللہ کی اپنی تعمیر، پھر مقام ابراہیم وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اس طرح بہت سی نشانیاں یہاں موجود ہیں۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا،
جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ امن والا ہوگا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج واجب ہے، من استطاع، اس شخص کے لیے جو طاقت رکھتا ہے اس کی طرف، سبیلا، راستے کی۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے گا پس بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ یعنی اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ جو یہاں آتا ہے وہ امن والا ہوتا ہے، کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی، حالت کفر میں بھی لوگ بیت اللہ کے اندر کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے تھے، بلکہ وہاں آنے والے کو امن دیا جاتا تھا۔ پھر اس کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اس گھر کے چکر لگانا، اس کا طواف کرنا اور منا اور عرفات میں جانا، یہ سب چیزیں ان کا مجموعہ حج کہلاتا ہے، اور یہ حج ہر مسلمان پر ایسے ہی فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ تو مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، اور اس پتھر کے قریب 2 نفل پڑھنا اس طرح سے کہ منہ بیت اللہ کی طرف ہو، لیکن بیت اللہ کی صرف اسی جانب یہ 2 نفل پڑھنا، یہ طواف کے مکمل ہونے کی علامت ہے، اور طواف کے مکمل ہونے سے ہی عمرہ اور حج بھی مکمل ہوتے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی شان بھی اس کی وجہ سے بیان ہو گئی، اور پھر فرمایا کہ اللہ کے اس گھر کا حج کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے اسلام کے 5 رکن ذکر کیے، تو ان 5 میں حج کا بھی ذکر کیا۔ فرمایا ومن کافرا، جو انکار کر دے، پس بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے جہان والوں سے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ راستے کی استطاعت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سفر کرنے کے لیے سواری اور زاد راہ یعنی کھانے پینے کا خرچ۔ اگر وہ مرد ہے تو اپنے پیچھے بیوی بچوں کو اتنا خرچ دے کے جائے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہ کھاتے پیتے رہیں، اور اگر عورت ہے تو اس کے لیے یہ سارے اخراجات موجود ہیں، اور اس کا محرم رشتہ دار بھی موجود ہے، تو ایسی صورت میں ایسے مرد اور عورت پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ ہم پاکستانی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب سارے کام کرنے کے بعد پیسہ بچ جائے گا اور اس کا کوئی مصرف نہیں ہوگا تو ہم حج کریں گے، یہ غلط ہے۔ اور بعض اس طرح کے بھی ہیں کہ جو پھر بھی نہیں کرتے، جبکہ علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ جس شخص نے حج کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، سستی کی ہے، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ حالت کفر میں نہ فوت ہو جائے، کہ جس طرح نماز کا انکار، روزے کا انکار، زکوٰۃ کا انکار بندے کو کفر میں پہنچا دیتا ہے، اسی طرح حج کا انکار بھی کفر میں پہنچا دیتا ہے۔ تو مسلمان ہونے کی روح سے ہم سب کو بہت کوشش کرنی چاہیے کہ فرض کریں کہ آج کل حکومت جتنا خرچ بیان کرتی ہے کہ حج کے لیے اتنے پیسے جمع کراؤ، اگر کسی کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں اور اس کے پیچھے جو اس کے اہل و عیال چھوڑ کے جا رہا ہے ان کی حفاظت موجود ہے، اور عورت کے اوپر ان تمام چیزوں کے بعد محرم کا ہونا موجود ہے، اور اس یعنی یہ سب چیزیں اگر موجود ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی پہلی فرصت میں اپنے اس فریضے کو ادا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔